روشن پاکستان، روشن پاکستان۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان۔ ناظرین، 2 دن قبل خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن انتہائی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ نہ صرف پاکستان میں منایا گیا بلکہ دنیا بھر میں حضور کی آمد کا دن منایا گیا۔ اور کیوں نہ منایا جائے کہ یہ عیدوں کی عید کا دن ہے کہ بقول شاعر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول کے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور ابلیس اور اس کے چیلوں سے یہ خوشیاں برداشت نہیں ہوئی اور ابلیس کے چیلوں نے بلوچستان کے ضلع خضدار میں جشن عید میلاد النبی میں ایک بم دھماکہ کروایا، جس کے نتیجے میں درجنوں مسلمان نے شہادت نصیب فرمائی، جس کے اندر علماء کرام بھی تھے، ڈی ایس پی بھی تھے، اور یہی نہیں کے پی کے بھی شہر میں مسجد میں ایک بلاسٹ ہوا جس کے اندر کئی نمازیوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اگر دھماکے کرنے والے یہ شیطان کے چیلے، یہ ابلیس کے چیلے سمجھتے ہیں کہ ان دھماکوں سے ہم جشن عید میلاد النبی منانا چھوڑ دیں گے، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ آپ کی بھول ہے۔ یہ 50 یا 70 افراد تو کیا، اگر 50,000 اور 70,000 لاشیں بھی اٹھانے پڑے تو خدا کی قسم ہم مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا نہیں چھوڑیں گے، کہ نعت خوانی کرنا نہیں چھوڑیں گے، کہ نعت خوانی کا نشہ نس نس میں ایسا چھا گیا کہ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی سانحہ مستونگ ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید عقیل انجم قادری صاحب، جو کہ جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکریٹری جنرل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے اس قابل سمجھا اور اس پروگرام میں مجھ جیسے طالب علم کو جو ہے دعوت دی۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں آصف رضا قادری صاحب، جو کہ چیئرمین یونائٹڈ مسلم فورم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ راؤ صاحب، آصف بھائی، آپ کو بھی ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ، نوازش کرم۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں مکتبہ غوثیہ کے روح رواں جناب محمد جمیل رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ثناء رسول اویس رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور اویس بھائی، جیسا کہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ ہے، ہم پروگرام کو باقاعدہ آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کرتے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کریں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی کے بار کہے لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، عرض غلام
غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا ہو لا الہ الا سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے ویس بھائی، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت آواز میں آپ نے کلام پیش کیا. علامہ عقیل صاحب آپ کی جانب آؤں گا. بہت ہی افسوسناک جو واقعہ سانحہ مستونگ ہوا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس پہ جتنا بھی غم و غصے کا اظہار کیا جائے کم ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا رسولہ النبی القرشی الہاشمی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار دیگر محترم راؤ صاحب، آپ کا انتہائی شکریہ کہ آپ نے اس انتہائی اہم اور حساس موضوع پر اپنے چند کلمات پیش کرنے کے لیے مجھے اور دیگر احباب کو یہاں پر آپ نے مدعو کیا ہے. دیکھیے، یہ جو مستونگ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو سانحہ پیش آیا، خودکش حملہ ہوا، یہ محض اسے حادثہ نہ سمجھیے، یہ تو ایک قومی سانحہ ہے. جی بے شک، یہ اس امت کے لیے ایک سانحہ ہے. انتہائی پرامن لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ و تسلیم کا جشن میلاد منانے کے لیے جمع ہو رہے تھے. ان کے لبوں پر درود و سلام کے ترانے تھے، ان کے ہاتھ میں سبز پرچم تھے، نعتیں گونج رہی تھیں کہ ایسے میں دشمن نے انتہائی بزدلانہ جو ہے حملہ کیا. یہ خودکش حملہ، اس کو میں جنگ کی کوئی اگر کوئی بزدلوں کی کوئی اصطلاح ہو سکتی ہے، بزدلی کا کوئی ایک مطلب عنوان ہو سکتا ہے، تو یہ جو خودکش حملے ہیں اور یہ جو بم دھماکے ہیں، یہ بہادروں کا طرز عمل نہیں ہے، یہ بزدلوں کا طرز عمل ہے. اس سانحے کے نتیجے میں تقریباً 60 سے لے کر 70 افراد، جن میں علماء، حفاظ، طالب علم، نوجوان اور بزرگ شامل ہیں، وہ شہید ہوئے. ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے اٹھے. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں سے، ہمارے صوبائی ذمہ داران میں سے کسی بھی شخص نے مستونگ جا کر ان متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیے، کسی بھی دو حادثات کا موازنہ کرنا، اس کا تقابل کرنا، ان میں کمپیریزن کرنا کوئی مناسب عمل نہیں ہوتا ہے. سانحہ اور حادثہ تو حادثہ ہوتا ہے. لیکن ابھی چند مہینے پہلے، شاید 1.5 مہینہ گزرا ہوگا، جڑاوالا کے اندر ایک حادثہ پیش آیا. وہاں کے ڈی سی نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیا، اور جب وہاں پر ناموس رسالت پر حملہ کیا گیا تو اس نے فوری طور پر وہاں ہمارے جو مسیحی برادران تھے، ان کی فیملیز کو فوری طور پر علاقے سے بحفاظت نکال دیا. وہاں پر کیا ہوا؟ لکڑیاں جلیں، یعنی فرنیچر جلا، وہاں پر اینٹیں جلیں. ان لوگوں کی داد رسی کے لیے ہمارے حکمران بھی، ہماری عدلیہ بھی، ہمارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی، ہمارے پولیٹیشین بھی، ہر شخص گیا. تیسرے دن وہاں کے متاثرین کو 20-20 لاکھ کا چیک بھی دے دیا گیا، بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیرے گئے. بالکل بہت اچھی بات ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ کیا. لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ مستونگ کے اندر جو لوگ شہید ہوئے، مستونگ میں جو لوگ مارے گئے، وہ نبی کا میلاد منانے کے لیے نکلے تھے، جو جنت کی راہوں پر چلے گئے.
300 افراد زخمی ہیں حضور والا، جن میں سے 100 ایسے افراد ہیں جو ویری ویری ڈینجرس انجرڈ، شدید ترین زخمی ہیں، ساری زندگی وہ معذوری کی گزاریں گے۔ لیکن جو میں نے کہا تھا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر۔ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہاں اس بات کو بھی آپ پیش نظر رکھیں کہ دیکھیے بلوچستان کا تو گلہ یہی ہے پاکستان سے کہ ہمیں محروم رکھا گیا ہے، انہیں ایک طرف ان کے سرداروں اور قوانین کی طرف سے محروم رکھا گیا ہے۔ اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے، پاکستان کا جو ہے وزیر خارجہ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے، اور پاکستان کا چیف جسٹس بھی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اتنی عدم توجہی، اتنی بیزاری، اتنی لا تعلقی، یار وہ انسان تھے، ان لوگ مطلب ان کو انسان نہیں سمجھتے آپ؟ وہ انسان تھے، وہ کلمہ گو تھے، وہ حضور کا میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پاکستان کے اندر دوہرے معیارات ہیں جناب والا، ان دوہرے معیارات کو ختم ہونا چاہیے۔ ایک طرف تاک تاک کے گولیاں ماری جاتی ہیں ناموس رسالت کے لیے نکلنے والوں کو۔ میلاد میں دیکھیے اس سے پہلے بلوچستان میں ایسا ہی ایک سانحہ شاہ نورانی کے مزار پہ ہوا تھا، خودکش دھماکہ ہوا جس کے اندر کراچی کے اکثر لوگ شہید ہوئے تھے۔ جی بالکل، کوئی اس سلسلے میں کارروائی نہیں ہوئی۔ پاکستان میں خودکش دھماکوں کا اور مساجد کو، مدارس کو، علماء کو، جلوسوں کو نشانہ بنانے کا آغاز مشرف کے دور سے ہوا، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 70,000 جانیں قربان کی۔ آپ نے تو ان 70,000 جانوں کا بدل وصول کر لیا، لیکن جن کی جانیں گئیں، وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں مطلب آپ کے چینل کے توسط سے ان مظلوموں کی آواز اپنے حکمرانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ انسان تھے، للہ کچھ کیجئے۔ ان کے احساس محرومی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب احساس محرومی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا آصف صاحب، ایسا ہی کچھ واقعہ 2006 میں بھی کراچی میں نشتر پارک میں ہوا تھا، میلاد النبی کے اجتماع میں، جس میں سنی تحریک کی قیادت بھی شہید ہوئی۔ تو یہ اہل سنت آخر کب تک اپنی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بتلا دو غستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور اس میں اضافت یہ ہے کہ آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں راؤ صاحب، آپ نے آج انتہائی اہم موضوع پر جو یہ پروگرام منعقد کیا ہے اور یہ رکھا ہے، جس میں آپ نے معززین کو یہاں مدعو کیا ہے، مجھے ناچیز کو بھی آپ نے یہاں مدعو کیا۔ مجھے تو سب سے حیرانگی اس بات پر ہے کہ کہاں ہے وہ میڈیا کہ جو ایک جانور کے مرنے پر بھی شور مچاتا ہے، یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا ایشو ہو جائے پاکستان میں، یعنی کہ جو نام و نہاد یوٹیوبر ہیں، یعنی کہ ان کی ذرا سی کوئی چیز وائرل ہوتی ہے تو یہی میڈیا جو ہے ان کو لمحہ بلمحہ ان کے لیے بھرپور کوریج کرتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آج جو سانحہ مصطون کے حوالے سے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم غمزدہ ہیں ہمارے دل، اور ہم آج کرب کی کیفیت میں ہیں، یہ وہی کرب کی کیفیت ہے 2006 میں جب سانحہ نشتر پارک ہوا اور اہل سنت کی ایک عظیم قیادت، یعنی کہ قائدین اہل سنت کا ایک گلدستہ جس کو بکھیر دیا گیا، جس کو بم دھماکے کی صورت میں اڑا دیا گیا، جس میں محترم جناب عباس قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، افتخار احمد بھٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اکرم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ سقی صاحب اور مولانا مختار صاحب، یعنی کہ بڑے بڑے جید اکابر علماء، تو ان کو شہید کیا گیا۔ ہم نے کل بھی یہ بات کہی تھی اور آج پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر سانحہ نشتر پارک کے مجرمان کو اگر قرار واقعی سزا دی جا چکی ہوتی تو آج یہ سانحہ مصطون نہ ہوتا۔ آج سانحہ مصطون یعنی کہ عید آپ نے دیکھا ہوگا وہ واقعہ جب وہ ترانے پڑھ رہے ہیں، وہ نعت پڑھ رہے ہیں اور وہ ایک دم دھماکہ ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اہل سنت کا یا عاشقان رسول کا کیا قصور ہے کہ ان کو بم دھماکوں سے اڑایا جاتا ہے؟ چاہے ہنگو کا واقعہ ہو مسجد کے اندر، آپ اندازہ کیجئے کہ جیسا کہ ہمارے قبلہ عقیل انجم صاحب نے ایک اچھی بات کہی کہ آپ اندازہ کریں کہ جو
ہمارے ملک کی جو کریم ہے، جو پوری یعنی کہ ریاست کے جو لوگ یعنی چیف جسٹس، نگران وزیر اعظم اور یہ جتنے بھی وہاں کے وہ سب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے کہ وہ وہاں جا نہیں سکتے؟ کیا اہل سنت کے لوگ اتنے لاوارث ہیں؟ کیا شہدائے میلاد مصطفیٰ منانے والے لوگ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ کیا ان کا یہ قصور ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فی الفور وہاں پہنچنا چاہیے۔ آپ جڑاں والا میں آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں، آپ وہاں پہ ہنگامی بنیادوں پر ان کو چیک بھی معاوضہ دے رہے ہیں، آپ ان کی داد رسی کر رہے ہیں۔ یہ لاوارث لوگ ہیں کہ آپ یہ دوہرا معیار، یہ کیوں آپ دوہرا معیار پیدا کر رہے ہیں؟ اس ملک میں افراتفری کیوں پھیلا رہے ہیں؟ قوم کے اندر تفریق پیدا کر رہے ہیں، مذہبی انتہا پسندی کے آپ پھیلا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سوچنا ہوگا، یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج دیکھیے ان کی مسونگ میں آپ دیکھیں کہ زندگی کس قدر مشکل سے گزاری جاتی ہے۔ وہ لوگ اگر میلاد کا جھنڈا خریدنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ آج وہ جب وہ میلاد منا رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس ہستی کا میلاد منا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات بنی ہے۔ بے شک کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت للعالمین کا میلاد منانے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ریاستی اداروں سے ہماری آپ سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے کہوں گا کہ خدارا آپ وہاں پر ان لوگوں کو بھیجیں، وہ داد رسی کریں، ان کی فیملیز کو دیکھیں، ان کے بچوں کو دیکھیں اور ان کو معاوضہ بھی ادا کریں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، مگر ہمیں انصاف کون دے گا؟ آج میں نے کہا نا، نشتر پارک کے جو مجرمان کو یعنی کہ سزا نہیں دی گئی، تو آج دیکھیں نا کہ یہ محرومیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاستی اداروں نے اس حوالے سے اپنا کردار ادا نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ محرومی بڑھے گی۔ فی الفور چیف جسٹس صاحب وہ وہاں پہنچیں اور نگران وزیر اعظم بھی وہاں پہنچیں، اور وہاں پر علماء، میں آپ کو بتاتا چلوں، بلکہ وہاں پہ ایک بڑے جیت شخصیتی مولانا افتخار حبیبی صاحب، یعنی ایک زمانے میں بلوچستان میں علماء کو کھمبوں سے لٹکا کر ان کو مارا گیا، یعنی کہ شہید کرنے کے باوجود ان کی داڑیاں کھینچی گئیں۔ یہ مظالم ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں وہاں پہ ایک جید عالم دین مولانا سعید احمد حبیبی صاحب وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ منانے والے یہ تو بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں جو حضور کا یعنی کہ دین کا پرچم، دین کا علم بلند کر کے نکلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے عاشقان اسلام، ہمیں رسول اللہ کے جھنڈے تلے جو ہے وہ جمع ہونا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الفور جو ہے وہ حکومتی جو ہے وہ اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اور دیکھیں ہم نے کسی بھی جگہ پر آپ دیکھ لیں کہ جو واقعہ ہوا ہے مسونگ کا، آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے کس صوبے میں کسی نے پتھر بھی اٹھا کے مارا ہو، یا کسی نے گاڑی جلائی ہو، یا کسی نے جو ہے وہ ہڑتال کی ہو؟ ہم تو پرامن لوگ ہیں، لیکن ہماری امن پسندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ خدارا جو ہے وہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے اور اس کے جو اس میں ملزمان ملوث ہیں یا جو اس کے سرپرست ہیں ان کو جو ہے وہ لایا، ان کے کرداروں کو بے نقاب کیا جائے اور ان کے مجرمان کو فی الفور قرار واقعی سزا دی جائے۔ بالکل بجا فرمایا آصف بھائی نے کہ ہماری امن پسندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اور حکمران بالا کو وہاں جو زخمی ہیں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اور ساتھ میں آرمی چیف کے اس اقدام کو بھی سراہوں گا کہ آج وہ جتنے بھی زخمی ہیں ان کی عیادت کے لیے ہسپتال میں گئے اور انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے مذموم جو دہشت گرد ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ روشن پاکستان، روشن پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کی ممتاز مذہبی شخصیت جناب مفتی محمد زاہد اسلم صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ اچھا آصف صاحب، وقفے سے پہلے جانے سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، اچھا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو اہل سنت کے جو علماء کرام ہیں ان میں اتحاد و اتفاق کی کمی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کمی کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہوں، اور جبکہ آپ کا جو فورم ہے اس کا نام ہی یونائٹڈ مسلم ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیں راؤ صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں اتحاد کی ہی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری یعنی کہ ایسی کیفیات موجود ہے کہ جہاں پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. یقیناً اتحاد ہی اگر ہو جائے اور تمام لوگ متفق ہو جائیں تو ایسے بہت سارے جو چیزیں ہیں جس پر بات کرنے میں انتظامیہ کو یا اداروں کو بہت زیادہ آسانی میسر ہوتی ہے. بہرحال ہمارا یہی پیغام ہے یونائٹڈ مسلم فورم کا کہ آپ سب جو ہے وہ جتنے بھی طبقات ہیں وہ بالکل ملیں, اتحاد ہو, اور اگر ہم اتحاد نہیں کرتے ہیں یقیناً تو اس کا فائدہ جو ہے لامالا جو ہے وہ جو دیگر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پہنچتا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے, اس میں یہ بھی میں شامل کروں کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے چاہے وہ ناموس رسالت کا ہو, ناموس صحابہ کا ہو, تو الحمدللہ رب العالمین علماء اکرام ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہوتے ہیں. اس سے قبل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صحابہ اکرام کی شان میں توہین کی گئی تو تمام جو تنظیمات تھی, چاہے جمعیت علماء پاکستان ہو یا جماعت اہل سنت ہو یا مفتی منیب الرحمان صاحب اور جتنے بھی اکابر علماء صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب, یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ موجود تھے اور الحمدللہ انہوں نے اس مسئلے کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن یہ جو واقعہ ہے ثانیہ مصطون جس کی آپ نے بات کی, اس میں یقیناً دشمنوں نے اور منکرین ختم نبوت نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا ہے کہ بھئی ظاہر بات ہے کہ یہ کہیں منتشر ہیں کسی جگہ پر تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ انہوں نے جنم لیا ہے. تو یقیناً اگر ہم اپنا اتحاد اور اپنے اتفاق کے ساتھ یعنی کہ جب مجتمع ہوں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اتفاق کی برکتوں سے, اتحاد کی وجہ سے حل ہو جاتی ہیں. تو ثانیہ مصطون کے حوالے سے میں مزید بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ علامہ عقیل انجم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور اس میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ اس واقعے کا فی الفور نوٹس لیں اور مجرمان کے جنہوں نے یہ ثانیہ کیا ہے ان مجرمان کے خلاف نوٹس لیتے ہوئے اور انتظامیہ کو اپنے وہاں بھیجا جائے. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب نے وہاں دورہ کیا ہے, سی ایم ایچ کا دورہ کیا ہے, وہاں پہ ملاقاتیں کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے. تو یقیناً اگر ادارے اور حکمران جب وہاں جائیں گے, داد رسی کریں گے, لوگوں سے ملیں گے اور وہاں پہ لوگوں کے سروں پہ دست شفقت رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ محرومی دور ہوگی. ویسے بھی بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ احساس محرومی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. وہاں پہ اس سے قبل بھی جو ہے بم دھماکوں کے واقعات ہم اکثر سنتے ہیں, جیسے کہ خزدار میں بم دھماکے ہوتے رہے ہیں اور ریاستی اداروں کے اوپر بھی, افواج پاکستان کے اوپر بھی حملے ہوتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سے قبل بھی یہ بات کہی تھی کہ علماء اکرام کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے. اور میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے ہم نے آپ کی ایک پروگرام میں ماہ ربیع الاول میں ہم نے کہا تھا کہ میلاد ریلیوں کو, میلاد جلوس کو اور جتنے جو منعقدہ پروگرامات ہوتے ہیں خدا را ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے, کیونکہ موجودہ جو حالات ہیں وہ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ بغیر سیکیورٹی کے جو ہے وہ ہم کہیں پر ایسا بڑا جو ہے ایونٹ کریں. میں سمجھتا ہوں جب آپ دوسرے مکاتب فکر کے جو پروگرامات ہیں ان میں آپ سیکیورٹی بھرپور فراہم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ماہ ربیع الاول کے جو پروگرامات ہوتے ہیں یا ابھی جو ہونے بھی ہیں, یقیناً یہ نہیں کہ صرف ماہ ربیع الاول سے قبل پروگرامات ہوتے ہیں, پورے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین محافل نعت بھی ہوتی ہیں, میلاد کانفرنسز بھی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فی الفور جو ہے وہ علماء اہل سنت کو, علماء اکرام کو سیکیورٹی فراہم کی جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. اور جو پروگرامات ہمارے مسلسل ہو رہے ہیں ان پروگرامات کو بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے. اگر یہ مصطون میں جو نکلنے والا میلاد جلوس اگر اس کو سیکیورٹی فراہم کر دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں ہم اس ناخوشگوار واقعے سے بچ بھی سکتے تھے. بہرحال ہم اس موقع پر تمام جو شہداء ہیں, عاشقان مصطفیٰ ہیں, جو اس ثانیہ مصطون میں میلاد مصطفیٰ میں شریک تھے, ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کرام کی اور تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے. اور جو زخمی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجل عطا فرمائے. راؤ صاحب میں ذرا جو آپ نے سوال آصف بھائی سے کیا تھا اس کے ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اتحاد وہ بھی اہل سنت کے علماء کے درمیان, تو فارسی میں کہتے ہیں ای خیال است و محال است و جنو است. اکثریت میں کبھی بھی ایسی یکجہتی اور اتحاد نہیں ہوتا جو اقلیتوں میں پایا جاتا ہے. اکثریت تو ہمیشہ منتشر رہتی ہے.
دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سانحہ مستوم اور اس سے پہلے ماضی میں جتنے بھی اس قسم کے بزدلانہ حملے ہوئے، چاہے اہل سنت پہ ہوئے ہوں، اپنے ہمارے عسکری اداروں پر ہوئے ہوں، عدالتوں پر ہوئے ہوں، تھانوں پر ہوئے ہوں، یا دیگر مسالک پر ہوئے ہوں، تو ہم ہمیشہ ہمارے ہاں ایک بڑا آسان سا فارمولہ پایا جاتا ہے کہ فوری طور پہ اس کی ذمہ داری جو ہے نا سرحد کے پار بھیج دی جاتی ہے. جی ہاں. پھر وہ جان چھوٹ جاتی ہے کہ بھئی پتہ نہیں کون تھے باہر سے، وہ فلانی را کے ایجنٹ تھے یا فلانی ملک کے ایجنٹ تھے، اور انہوں نے یہ یہ جو ہے حادثہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس آسان فارمولے کے ذریعے ہمارے سیکیورٹی ادارے اپنی جان نہ چھڑائیں. وہ ان ہاتھوں کو تلاش کریں جو پاکستان میں اس کام کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. ہم کوئی سیکٹیرین وار نہیں چاہتے، ہم کوئی مسلکانہ یا فرقہ وارانہ جنگ نہیں چاہتے، نہ ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہم بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اہل سنت و جماعت ہیں، میلاد منانے والے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ان سے زیادہ پاکستان کا وفادار اور پاکستان کی چیزوں سے محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ اس پر کوئی مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. یہی وجہ ہے جو آصف بھائی نے کہا کہ اتنا بڑا سانحہ پیش آنے کے باوجود بلوچستان میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، لیکن کسی جگہ ٹائر نہیں جلائے گئے، کسی جگہ گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ نہیں کیا گیا، کہیں گاڑیاں نہیں جلائی گئیں، کہیں تھانوں کا گھیراؤ نہیں کیا گیا، کوئی ایسا دھرنا نہیں دیا گیا جس کے ذریعے سے کسی انسانی جان کو یا لوگوں کو تکلیف پہنچی ہو. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی آپ سے متنفر ہو جائیں، یہ بھی آپ سے عدم محبت کا شکار ہو جائیں، تو پھر آپ حویلیاں جیسا واقعہ، پھر آپ جو ہے مستونگ جیسا واقعہ، پھر آپ نشتر پارک جیسے واقعات کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیجئے. اور یہ جو پنجابی کا ایک لفظ ہے نا، ڈنگ ٹپاؤ کارروائیاں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ خشت اول چون حد مائے مار کج تا سریا می روت دیوار کج، کہ اگر کسی چیز کی بنیاد پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو وہ دیوار آسمان تک بھی پہنچ جائے نا، تو پھر وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ جو اعلی کار پاکستان میں ہیں ان کی گرفت کرنی پڑے گی. جمیل صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے آپ مکتبہ غوثیہ کے روح رواں ہیں، تو میں دیکھنے والے ناظرین کو چاہوں گا کہ آپ بتائیں مکتبہ غوثیہ کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ مکتبہ غوثیہ 1996 میں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس ٹائم سے اب تک الحمدللہ ہم نے کافی بکس جو ہیں وہ شائع کر چکے ہیں. یعنی کنز الایمان شریف ترجمے کے ساتھ تجویدی، اور اس کے علاوہ تفاسیر ہے علامہ حقی علیہ رحمہ کی، فیض الرحمان، جو اب تک ہمارے علاوہ ترجمہ ملک بھر میں کسی نے نہیں کیا. علامہ فیض احمد اویسی صاحب ہیں جنہوں نے 5000 سے زائد بکس لکھی، تو ان کا جو ہے وہ کتب شائع ہو رہی ہیں. اور باقی اس کے علاوہ فتاوی رضویہ ہم نے شائع کیا ہے تقریباً 22 جلدوں پر. وہ تقریباً 5 سال کی محنت تھی، انڈیا اور اپنے پاکستان کے علماء نے مل کر اس پر کام کیا، تو اس کی بھی اشاعت ہوئی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے پاس 10,000 سے زائد بکس ہیں جو ویرائٹی کے طور پر، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے فیض الرحمان کتاب ہے وہ 12 جلدوں کا ایک سیٹ ہے، وہ ایک کتاب ہے. اسی طرح فتاوی رضویہ ہے وہ 22 جلدوں پر ہے، تو وہ ایک کتاب ہے. اس طرح کی یعنی تقریباً 10,000 سے زائد ویرائٹی اس وقت مکتب پہ موجود ہے. تو اس کے علاوہ علماء اہل سنت کی تمام بکس وغیرہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ تقریباً شاہ تراب القادری صاحب کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم نے اس دفعہ شائع کی ہے. تو وہ کافی الحمدللہ تعداد میں جو ہے نا وہ بکس موجود ہیں. مذہبی کتابیں ہی شائع کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور شعبوں میں بھی کام کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے ہاں تقریباً یہ دینی کتب کا ہی کام ہے. اور جو علماء بنتے ہیں درس نظامی کی جو بکس ہوتی ہیں ان پہ کافی حاشی ہم نے چھاپے ہیں. یعنی جو علماء بنتے ہیں، شیخ الحدیث بنتے ہیں، تو وہ بکس بھی ہم شائع کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اگر کوئی دیکھنے والا اس وقت آپ کی مکتبے پہ جانا چاہیں تو اس کا ایڈریس آپ بتا دیں تاکہ آسانی ہو جائے ہمارے دیکھنے والے ناظرین. یہ بالکل عسکری پارک کا جو مین گیٹ ہے اپوزٹ وہیں مکتبہ غوثیہ ہے. ٹھیک، تو وہیں پر موجود ہے. ٹھیک ہے جمیل صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। वेलकम बैक। और नाज़रीन, दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है सना खान रसूल मोहम्मद सुफियान ने, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश करें। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताख नबी को, अरे गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को, अरे गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिट जाने का जज्बा कल भी था और आज भी है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिन आँखों से तैबा देखा वो आँखें बेताब गए फिर। इन आँखों में एक तकाज़ा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मोहम्मद सुफियान। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम साहब, साहने मस्तूम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। आज का मौजू निहायत तवज्जो तलब भी है और वक्त तलब भी है और बड़ा ही हसास तरीन मौजू है। देखिए, ये जो मस्तूंग है या क्वेटा के जितने भी वाक़ियात हमारे सामने रूनुमा हो रहे हैं, ये मसला सिर्फ़ आपका या मेरा नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। बेशक। और इस मसले के अंदर उम्मत मुस्लिमा को इत्तिफाक और इत्तिहाद और यकजा होने की ज़रूरत है। और मैं इसके चंद अहम नुकात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। उसमें सबसे पहले तो हमने इस बात को क्लियर करना है कि इस वाक़ये में मुलव्विस अफराद या उनकी पुश्त पनाही करने वाले लोग कुरान और हदीस की नज़र में क्या उनकी हैसियत है या क्या उनका हुक्म है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, इसके अंदर
نص قرآنی سے یہ بات ثابت ہے. رب فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے کسی ایک کو زندگی دی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. اور اس کے بعد آگے اس کے ایک سزا بھی بیان کی گئی ہے. قرآن کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. اس طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنا، تشدد کرنا اور دہشت گردیاں کرنا، خودکش حملے کرنا یا کروانا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلا کھلا اعلان جنگ ہے. اب اس کی جو سزا مقرر کی گئی ہے، اگر اس سزا پر بہت پہلے سے عمل کیا جا چکا ہوتا تو ملک پاکستان اور باقی جتنے بھی ممالک اسلامی ہیں ان کے اندر اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے. اس جو قرآن کا حکم ہے، جو قرآن کی سزا ہے، ان سزاؤں سے انحراف کا نتیجہ ہے کہ آئے روز ہمیں اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا، نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کرنے کرانے والے لوگ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کی روح سے یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہے. جو ان کی پشت پناہی کرتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، کیونکہ یہ اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر بات یہ بنتی ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، مذمت کر کے آج ہم نے میڈیا پر بیٹھ کے بات کر دی، تو کیا ہم اپنا حق ادا کر لیں گے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کی روک تھام کس طرح ہونی چاہیے؟ ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 2554. میرے آقا نے فرمایا کہ جو حکماء ہیں، جو حکمران ہیں، سئلہ عن رعایتہ، ان سے ان کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور بخاری شریف جلد 1 کتاب الایمان کی حدیث نمبر 10 ہے. حضور فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں. بھائی میں نے یہ 2-3 باتیں کی ہیں، اس کے اندر ایک اہم نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے نگراں حکومت اس وقت موجود ہے، ان کی اولین ترجیح، اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو بنیادی حق ادا کرے، بنیادی حقوق فراہم کرے. بنیادی حقوق یہ ہیں کہ ان کی جانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کے مالوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. مجھے اس واقعہ کے رونما ہونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو موجودہ نگراں حکومت ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ فرق والا معاملہ کیا ہے. اور اگر اس سے قریب بہت سارے لوگوں کو، اوروں کو دیکھا جائے جن کے اعتماد ہوں یا اس طرح کے معاملات ہوں، تو وہاں پر سیکورٹی وغیرہ فراہم کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب اس وقت جو معصوم جانیں، قیمتی جانیں، پیارے لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ان کی ساری ذمہ داری انہی لوگوں پر آتی ہے جو حکمران ہیں. ان کا کام تھا کہ حفاظت کرتے. آپ دیکھو کہ اگر حویلیاں کا واقعہ اس کے اندر 5 شہید ہو گئے پچھلے سال، ان کا آج تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا. اس کے بعد جو ہے اگر جڑاں والا کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں بڑے بڑے مذہبی لوگ موٹے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے آ کے بیانات دے دیے اپنے، جی ہم یوں کرتے ہیں، ہم جو اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اب میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ کہاں مر گئے ہیں، اس وقت وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ اب ان کو انسانی حقوق نظر نہیں آ رہے، اب ان کو عالمی عدالتیں نظر نہیں آ رہی، اب ان کو وہ درس نظر نہیں آ رہا جو آ کر ہمیں دیتے ہیں. کہتے ہیں جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. اگر اسلام اقلیت و حقوق بیان کرتا ہے تو اسلام مسلمانوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، اسلام بچوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، اسلام راستوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے. آج اس وقت ضرورت ہے کہ امت مسلمہ جس مسئلے کا شکار ہو گئی ہے، اس میں ہمارے ساتھ فرق کیا جا رہا ہے، اس کے اندر دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے. اس کے اندر اگر کوئی دوسرا فریق اس طرح کا کوئی اعتماد یا اس طرح کی تقریبات کرتا ہے تو ان کے آگے پیچھے اتنے ان کو سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے کہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے، سیکورٹی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ امت مسلمہ میں خاص کر رسول اللہ کے غلام یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ ہی اس طرح کا فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ شہر کراچی ہو، کوئٹہ، بلوچستان ہو، ملک پاکستان جہاں کہیں بھی اس طرح کے ہماری تقریبات ہوتی ہیں، وہ ان تقریبات کے اندر آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مجمع تو نظر آئے گا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے، آنے والے کی نہ تلاشی لینے والا کوئی ہوگا، نہ ان کا کوئی محافظ ہوگا. آخر ان کو حفاظت کون کرے گا؟ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے گا کہ مستونگ ہو اور دیگر لوگ ہوں، ہم ان سے ادارے یکجہتی بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو ان کا حق بنتا ہے کہ اپنا حق ادا کریں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جو پلیٹ فارم ہے، الیکٹرانک میڈیا ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، یا دیگر مذہبی لوگ ہو گئے، یا مقتدر اداروں میں بیٹھنے والے لوگ ہو گئے، اب وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ ان کو اب وہ درس یاد نہیں آ رہا، اب ان کو وہ درس نظر نہیں آ رہا جو درس وہ بہت پہلوں سے دیتے ہوئے آ رہے ہیں، 74 سالوں سے دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی ہم تو امن والے ہیں، ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو یوں ہیں. ہم بھی امن چاہتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ وہ معصوم بچوں کی جانوں کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے پیارے جو پیاروں سے بچھڑ گئے ہیں، آخر کون پوچھے گا؟ اب اس وقت ضرورت ہے، آرمی چیف بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی
طاقتور لوگ ہیں یا حکمران لوگ ہیں یا جتنے بھی نگراں حکومت کے اندر مبتدا لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس واقعے کا فی الفور نوٹس لیں اور ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اور قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بعد ختم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یہ سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 29 اور 30 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں، اب دیکھیں کہ اگر ایک دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یار انہوں نے کیا یہ کام لگا رکھا ہے کہ جی آ جاتے ہیں نعتیں پڑھ کے جھنڈے اٹھا کے آ جاتا ہے، میلاد کرنے والے آ جاتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ اس طرح کا عمل کرنے والے لوگ تو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اپنا وعدہ وفا کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر اس طرح کے مظالم کروا دینا یہ کہاں کا دین ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کا قرآن ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو خودکشی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں دونوں جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب اس پر علماء کرام نے قلم اٹھائے ہیں، تفسیر کبیر کی 10ویں جلد صفحہ 57 اور تفسیر معالم التنزیل اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 418، اور اس کے علاوہ ابن کثیر فی تفسیر القرآن العظیم جلد 1 صفحہ نمبر 481 اور جواہر الحسان فی تفسیر القرآن اس کی جلد 3 صفحہ 293 پہ لکھا گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جہاد کے نام پر آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو بہت غلط کام کر رہے ہیں، جی یہ تو شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جی یہ تو مصحف پر عمل کر رہے ہیں، اگر یہ اس طرح کا اپنا نہج اپنا دماغ پہنچا کے کوئی آ کے اس طرح کام کر دے تو قرآن کہتا ہے کہ اس طرح کا کام کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ اس کو کہتا ہے خودکشی کرنا۔ خودکشی کرنے کروانے دونوں جہنمی ہیں، اور جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں۔ لہٰذا آج میں اپنے اضطراب کی کیفیت میں آ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر ہم ہی کیوں یتیم نظر آتے ہیں، آخر ہم ہی انہیں کیوں لاوارث نظر آتے ہیں۔ وہ مسونگ ہو یا کوئٹہ ہو یا کہیں پر بھی کوئی بھی آئے گا ہم پر آ کے حملہ کر کے چلا جائے گا، ہمارے ادارے کہاں کریں گے؟ ہماری پاکستان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جو پاورفل لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آج اغیار وہاں بیٹھ کر ہمارے آقا کے شانے بکواس بھی کریں اور سزائیں بھی وہ سنیں۔ ابھی آپ کے پروگرام میں مسلسل وہ بات کر رہا ہوں خالد لطیف کے بارے میں، بدتمیزی بھی انہوں نے کی، گستاخی بھی انہوں نے کی، سزا بھی انہوں نے دے دی۔ اور یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اور اسی طرح ہمارے ادارے اور ہماری عدالتیں پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں۔ ان بدبختوں نے ان کو 12 سال کی سزا سنا دی، انہوں نے اس گستاخ رسول پر کوئی سزا نہیں سنائی، 295C کا قانون بھی آج تک لاگو نہیں کیا۔ بھائی وہ وہاں بیٹھ کر اپنے فیصلے سنا سکتے ہیں، کیا ہم پاکستان کے اندر اتنے بھی آزاد نہیں ہیں کہ اپنے آقا کے ناموس کے لیے آواز اٹھا سکے؟ ہم اتنے بھی آزاد نہیں ہیں کہ کیا آقا کے ناموس کی خاطر نکلنے والے کبھی وہ حویلیہ میں جلوس کے لیے نکلتے ہیں تو ان پر ظلم کیا گیا، اب دوبارہ یہ نکلے ہیں تو ان پر ظلم کیا گیا، نام دے دیا جاتا ہے، ہمیں کئی فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا، اہل سنت کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اب اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو جی سیاسی جماعت آ گئی ہے، اس میں وہ TLP آ گئی ہے، پھر اس کی طرح اہل سنت کے کوئی لوگ دوسرے آئیں گے تو کہیں گے یہ فلاں تحریک آ گئی ہے، فلاں تحریک آ گئی ہے۔ یہ مسئلہ کسی تحریک کا نہیں ہے، میں آپ کو کھلے عام بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ امت مسلمہ کا ہے، یہ مسئلہ آپ کی تحریک کا میری تحریک کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف اور صرف ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ اب جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے نا وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ مسئلہ اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، اب ایک جگہ پہ آ جائیں اور اپنے حق کی بات کریں، اور جو کالی بھیڑیں جو کل تک یہ باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو انصاف کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، ذرا ان کو بھی پکڑ کے لاؤ، ان کو کہو کہ اب تمہارا وہ بیان یا تمہاری وہ تقریریں یا تمہارا وہ معیار کہاں گیا جو کل تک تو نظر آ رہا تھا آج نظر نہیں آ رہا۔ فرنیچر یا لکڑیاں جل جائیں تو سارے لوگ آ جاتے ہیں بیان دینے کے لیے، ادھر رسول اللہ کے غلاموں کو کھلے عام مار دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر دی گئی، ان کو پیاروں سے جدا کر دیا گیا، ان کے گھر والوں کو لاوارث کر دیا گیا، آخر ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ بالکل رو صاحب آپ نے آواز اٹھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ رو صاحب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک منٹ آخری رہ گیا جی۔ اچھا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے جو خودکش حملے ہیں نا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، جب تک ان کی اس انڈسٹری کو نہیں بند کیا جائے گا نا، جو انڈسٹری لگانے والے بھی ہمارے بس ہم کف اللسان کرتے ہیں کہ کس نے یہ انڈسٹری لگائی، جب تک اس انڈسٹری کو نہیں بند کیا جائے گا پاکستان کے نہ ادارے محفوظ ہیں، نہ مسالک، نہ جلوس، نہ مساجد، نہ شخصیات۔ اس مائنڈ سیٹ کو یہ ہر جگہ سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیے یہاں پہ بھی ایک DSP شہید ہوا ہے تو سیکیورٹی تھی تبھی تو DSP وہاں پہ موجود تھا، لیکن کیا پولیس پورے جلوس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑی ہو جائے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ ان فیکٹریز کو بند کیا جائے جہاں سے یہ مائنڈ سیٹ تیار ہو رہا ہے۔
اس کے لیے بہت ضروری کام ہے. ابھی اگر اس میں رزلٹ نکل آئے راؤ صاحب، اگر رزلٹ نکلتا ہے یہ قبل از وقت ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ چل جائے، اللہ کرے پتہ تو چلے گا، حق تو آئے گا سامنے کہ کس نے کیا. اب اگلا لایا عمل کیا ہونا چاہیے، یہ پہلے سے دماغ بنا کے بیٹھے ہیں کہ اگر کسی اور غیر کی طرف سے اس طرح کی حرکت کی گئی ہے تو پھر ان کو جواب بھی اسی طرح کا دینا پڑے گا پاکستان کو، اور اگر یہ کریں گے تو پھر کوئی روک تھام ہو سکتی ہے. ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی کہ خودکش کا جو حملہ آور تھا اس کی ڈیڈ باڈی کا ڈی این اے کیا گیا، اس کا گھر، رہائش، اساتذہ، ان کے بارے میں معلومات کی گئیں. یہ بہت زیادہ قسمہ پرسی والا معاملہ ہے. آصف بھائی کیا پیغام دینا چاہیں دیکھیں، گے؟ میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ اس وقت پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا، اور متحد ہو کر جو ہے وہ اپنے اتفاق اور اتحاد سے یہ جو گھناؤنا عمل کرنے والے لوگ جو پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں، افتراق پھیلا رہے ہیں، یہ اسی صورت میں ختم ہوگا جب قوم متحد ہوگی. اور ایک آخر میں آپ کے اس میٹرو ون نیوز کے اور آپ کے راؤ صاحب پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ فی الفور ایک قومی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، اور اس میں تمام ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے، تفریق بھی نہیں کر رہے کہ آپ علماء اہل سنت، ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا جائے، اور جس طرف ہمارے عقیل انجم صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ وہ جو فیکٹری جو لگی ہوئی ہے جس وجہ سے، اس فیکٹری کو اسی صورت میں بند کیا جائے گا کہ جب تمام بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں گے، تمام علماء بیٹھیں گے، اور سرکردہ لوگ جو بالخصوص بلوچستان کہ جو مسلسل ٹارگٹ پر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ آج اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور میں نے جیسے کہا کہ ہم سوگ کی کیفیت میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی وقت یہ سب چیزیں دور ہوں گی جب ہم اپنے اتفاق اور اتحاد سے اس کو انشاءاللہ. اوکے آصف صاحب، وقت اپنے احترام کو بچا. تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے یعنی کہ راؤ کرامت ثناگر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. روشن